السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہ اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا معاف نہیں کیے جاتے ہیں؟ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو، گھروں میں یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے۔ کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اندر جیسی وہ لوگ سو گئے
بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا, اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے, لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے, مہینے, سال, اس کے بعد صدیاں, 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے, کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں, اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے, ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے, سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے, بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا, کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے, سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے, بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے, کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا, کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو, کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے, کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا, کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے, چاندی کے سونے کے سکے, یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی, یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی صاحب نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ کیا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا معاف نہیں کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.